ایک بات ہو گئی. اور دوسرا آپ نے فرمایا آخری 5 صورتیں کسی کو یاد ہے، 10 یاد ہے. اچھا یہ بھی جو بچپن سے چلا آ رہا ہے نا، 4 قل شریف یاد ہے ہمیں. دنیا جہاں کی 50,000 چیزیں یاد ہو گئیں، قرآن بس 4 قل، پوری زندگی 4 قل ہی پڑھتے رہیں گے. ارے بھائی آگے بڑھاؤ، 5 صورتیں یاد ہیں، 6 کر لو، 10 کر لو، تھوڑا اور آگے بڑھو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور غور کرتے جائیں. جیسے سورہ فاتحہ بڑا آسان ہے معاملہ، اگر قل اعوذ برب الناس پر بھی غور کریں گے نا تو 2 3 الفاظ ہم پک کر لیں گے. رب تو پک کر لیں گے، تو اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان عربی ہے. ہم نے بہت کچھ عربی سے اخذ کیا اردو زبان. اصل میں ہمارے اردو زبان کے جو ماخذ ہیں بنیادی وہ 2 ہیں، ایک عربی ہے اور ایک فارسی. اس میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ ہم نے لغات کہتے ہیں الفاظ کو، لغات ہم نے عربی سے لی ہیں. تو آج آغاز کر لیں انشاءاللہ. پھر جیسا آپ نے ریکمنڈ کیا کہ امام صاحب جو پڑھیں گے وہ تو تلاوت کریں گے، سمجھ میں آئے گی. لیکن جو ہمیں یاد ہے، جو سنتوں میں 12 رکعت سنت موقدہ تو ادا کرے گا بندہ. کچھ لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں. تو یہ اتنی رکعتوں میں جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اگلے چند دنوں میں وہ تو میں ترجمہ یاد کر لوں. تو آپ اور ہم دیکھیں گے ہماری نمازوں میں کیفیت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا اس 2 فائدے ہو جائیں گے اس سے. کوئی نمازوں میں جو خشوع و خضوع نہیں ہوتا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ جو ہے وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ بھی آ جائے گا. اور دوسرے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں نماز میں مزہ بھی آنے لگے گا. اور پھر یہ بھی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ذرا یاد کرنا ہے نا کچھ. جیسے شیخ صاحب نے کہا بھائی 4 قل پہ کب تک گزارا کرو گے، 5ویں بھی کوئی صورت یا 5ویں صورت یاد کرنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس صورت کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد پہلے اس کا ترجمہ یاد کرنا شروع کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. جب آپ ترجمہ دیکھ لیں گے تو معنی ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو نا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. پھر وہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے. جی تو پھر پورا سال رمضان کے تحفے کی قدر بھی ہوگی. پھر پورا سال جہاں ثواب مل رہا ہے وہاں رہنمائی بھی ملے گی. پھر پورا سال کا روزہ رکھ سکیں گے، تقوی اختیار کر سکیں گے. پھر پورا سال جو اللہ کو بندہ مستقل مطلوب ہے کہ مرتے دم تک وہ مسلم رہے، وہ مسلم بننے کی کوشش کا بھی آغاز ہو جائے گا. پھر اللہ توفیق دے گا، قرآن پاک کی زبان سیکھیں گے، قرآن پاک کے کورسز ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں گے. پھر اللہ توفیق عطا فرمائے گا، تھوڑا سا اور آگے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے. یہ تو لانگ لائف یعنی لائف ٹائم کا پروسیس چلنا چاہیے. ہم نے دنیا جہاں کی کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کتنے پاپڑ بیلے، کتنی راتیں کالی کی، کتنے سال اس میں لگائے، کتنا ہمارے ماں باپ نے اس پر پیسہ لگایا، ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم پر کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنی محنت لگا رہے ہیں. اللہ کو حق نہیں کہ اللہ پوچھے کہ میرے کلام کے لیے تم نے کتنا وقت لگایا. توجہ کریں. ترغیب بھی ہم نے دلا دی، ایک آیت کو سمجھیں، ترجمہ بھی، تقاضا بھی، کیا منع کیا گیا، کس بات کا حکم. اس سارے پہلو کے اعتبار سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی 100 رکعت سے بہتر ہوگا معاملہ، 100 رکعت نفل سے زیادہ اجر ملے گا. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں مساجد ہیں، ادارے ہیں، یقیناً وہاں پر اہتمام موجود ہوگا، اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ.